ڈاکٹر صاحب آپ آئی لو یو کہہ رہے تھے، تو محبت کی مختصر کہانی یہ ہے، آنسو، تہجد اور اللہ. بڑی پیاری بات کی جی. قاری سلمان جاوید صاحب. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہی شروع کر لیتے ہیں، محبت، آنسو، تہجد اور اللہ. اور اللہ. بے شک بے شک. جزاکم اللہ. ڈاکٹر صاحب اصل بات یہ ہے کہ عبادات، اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے لیے ہمیں اذن چاہیے شریعت کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت چاہیے. ہم اپنی طرف سے نہ اس میں کچھ گھٹا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی طرف سے کچھ بڑھا سکتے ہیں. البتہ جو دیگر معاملات ہیں، معاملات میں کلی طور پر معاملات جتنے ہیں اس میں اباحت ہے. اباحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس شریعت نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کر لیں، نہیں دل چاہ رہا نہ کریں. بس یہ ہے کہ شریعت کی وہاں ممانعت نہ ہو. عام معاملات میں، عبادت میں جس میں ہم ثواب سمجھتے ہیں، دین کا کام ہے، اس کے لیے اذن چاہیے. نبی کریم، جیسا کہ آپ نے اپنے سوالوں میں بھی یہ بات اٹھائی کہ کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام سے ہمیں کوئی زیادہ محبت تو نہیں ہو سکتی، اور یقیناً نہیں ہو سکتی، اور ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. بلکہ اردو کا ایک مقولہ ہے کہ بنیے سے سیانہ سو باولا، کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں بنیے سے زیادہ سیانہ ہوں کاروبار میں، وہ سمجھو پاگل ہے. یہی معاملہ ہے کہ ہم صحابہ کر سکتے کہ ہم ان سے جو ہے محبت اللہ کے رسول سے زیادہ رکھتے ہیں. کہ اب یہ سوچنا، اب جیسے اذان ہے، آخر میں ہے لا الہ الا اللہ. تمام مکتبہ یہ شیعہ والے بھی اگر اذان دیں گے تو لا الہ الا اللہ پہ ان کی اذان ختم ہوتی. فرق یہ ہے، یہ 2 دفعہ کہتے ہیں، ہم 1 دفعہ کہتے ہیں. بریلوی مکتبہ کے یہاں، دیوبندی مکتبہ کے یہاں، اہل حدیث مکتبہ آخر میں لا الہ الا اللہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے، جبکہ ہم سارے مانتے ہیں. محمد رسول اللہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. اور اگر کوئی کہنا چاہے تو کیا حرج ہے؟ بظاہر حرج یہ ہے کہ جو اذان کی تعلیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس اذان میں محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، صرف لا الہ الا اللہ تک ہے. اب ہم وہاں عقلی گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیدائش والا دن ہے آپ کا، جسے ہم عید میلاد یا میلاد شریف کا نام دیتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ 2 روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کی حکمت یہ بتائی. آپ نے فرمایا یہ جو پیر کا دن ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں. گویا اس دن میری پیدائش ہے، اور اللہ کے رسول نے اس پیدائش کو کیسے منایا؟ روزہ رکھ کر. اور پھر دن کو منایا، اس دن کو منایا، تاریخ کو نہیں منایا، مہینے کو بھی نہیں منایا. ہر ہفتے آپ منایا کرتے تھے پیر کو روزہ رکھ کر. اور اسے ہم عید میلاد کا نام دیں، اور عید والے دن خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا. عید والے دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. گویا اللہ کے رسول نے خود اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کر امت کو بتا دیا کہ کم از کم اسے عید کا نام نہیں دیا جا سکتا. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو. اور صحابہ کرام نے اسی سنت کو اپنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا، اور وہ روزہ رکھتے تھے. پیر والے روزے کو، جمعرات والے روزے کو آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین کے ہفتہ وار ڈائری جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری ڈائری جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، تو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے خود اس کی وضاحتیں فرما دی. لہٰذا ہمیں عقلی گھوڑے دوڑا کر صحابہ سے آگے بڑھنے، آگے نکلنے کی. اور قرآن مجید بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. لہٰذا جتنی بات اللہ کے رسول نے، محبت کا بھی دیکھو ڈاکٹر صاحب ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور وہ سلیقہ بھی اگر محبوب کو پسند نہ آئے تو میرا اس سے محبت کرنے کا کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے ابھی یہ بات کی تھی. سوال میں کر لیتا ہوں. یہ جو ناموس رسالت کے جلوس تمام مسلمان نکالتے ہیں، یہ ثواب سمجھ کے نکالتے ہیں، مباح سمجھ کے، یا گناہ سمجھ کے؟ یہ بتا دیں. یہ تو یہ بتائیں گے نا. جو میں کیوں بتاؤں؟ بڑی آسان سی بات نہیں، جو جلوس نکالتے ہیں آسان سی بات یہ ہے، آسان سی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، بڑا مجھے بہت اچھا جملہ لگا. انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے، اہل تشیع کا یہ طریقہ ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے.
تو میرے خیال طریقے ہیں سب. چلو پھر ٹھیک، بھائی یوں ختم ہو گیا. اگر اس طرح فیصلہ ہوتا ہے تو میری اس بات دوسری بات یہ کہ ایک اور بات میں اگر عرض کر دوں مفتی صاحب فرما دیں. دوسری بات یہ کہ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ ادھر مفتی صاحب کہہ رہے تھے، مفتی صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت بخشو. تو جو کہہ رہا ہے ہم اس کا ذکر کر کے بھی زینت بخش لیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہم علی کے ذکر سے تو زینت بخش رہے ہیں، لیکن جو کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر کرو، اگر اس کا ذکر کر کے زینت بخش دیں. عید کا مطلب ڈاکٹر صاحب عید کی جو بات ہے، عید بمانا وہ عید مصطلح نہیں ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم وہ مانتے ہوتے تو ہم کوئی 2 رکعتیں نماز والا تو دے دے جو اصل عید ہم خوشی کی بات. ٹھیک ہے، خوشی. اچھا جیسے میں بتاتا ہوں عید الوطنی، جی جی عید الوطنی باقاعدہ منائی جاتی ہے ان کے سعودی عرب میں. عید الوطنی منائی، وہ بھی عید ہے. تو اس دن مطلب عید کا مطلب خوشی ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا ہمارے یہ آپ کے یہ روزہ رکھ کے منائے، ٹک ٹاک کا یہ میلاد شریف روزہ رکھ کے منائے، اچھی بات ہے. ہم ذکر کر کے ٹک ٹاک کا جلدی سے بتا دیں ورنہ بریک دینی پڑے. تو اس دن پیر نہیں ہوتا نا، روزہ تو پیر کو سنا. اس کا یعنی آج یہ چیز حل ہو گئی کہ رسول اللہ نے اپنا میلاد منایا ہے، چلو تاریخ کی چھوڑ کے روزہ. دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس دن کو روزہ رکھے تو اچھی بات ہے، خوشی کے معاملے میں. عید الفطر والی عید نہیں ہے نا، اور وہ بھی 12 ربیع الاول کو نہیں، مگر وہ ہر ہفتے پیر کے. یعنی ایک چھوٹی سی بات سمجھنا خالد صاحب، وہ عید الفطر والی عید نہیں ہے، خوشی کے معاملوں میں عید آیا ہے. جس طرح خوشی عید ربنا انزل علینا. ڈاکٹر صاحب پلیز، میں تو شادی ڈاکٹر صاحب ہر وقت میں شادی کا ڈاکٹر صاحب ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. جس معنی میں یہاں عید ہے اسی معنی میں وہاں آج عید ہے. حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹک ٹاک کا آپ نے جواب نہیں میری بات مفتی صاحب نے کاٹی ہے. ان کو تو لوگ کہتے ہیں نا، میں خود کہہ رہا ہوں کہ میری بات مفتی صاحب نے. اچھا ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھیے جواب نہیں دیا اور وہ اب بریک نہیں پڑے. ٹک ٹاک اب کراچی اذان کا وقت آ گیا، اذان کا وقت. اچھا کل دے دیں گے اس کا جواب. وقفہ.